السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں کہانی اندھیرا ایکسپریس کی دوسری اور آخری قسط۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سفر میں میرے علاوہ اور کوئی شریک نہیں تھا کہ باقی مسافروں سے ملاقات اندھیرا ایکسپریس میں ہونے کی امید تھی۔ مجھے سردی محسوس ہونے لگی تو میں سمٹ کر ٹانگے کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ عشاء کی نماز میں نے ٹانگے میں بیٹھے بیٹھے پڑھی۔ گھوڑے کو مخصوص رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آدھا گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا، ابھی تک منزل مقصود کے آثار دکھائی نہیں دیے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے گردن موڑ کے سڑک سے نیچے کی طرف دیکھا تو مجھے اندھیرے میں چند روشنیاں جھلملاتی ہوئی دکھائی دی جو تیزی کے ساتھ قریب آ رہی تھیں۔ میں نے اٹیچی کیس پر گرفت مضبوط کی اور ساڑی کے پلو کو سنبھالنے کے بعد برقعے کا پردہ آگے کر لیا تاکہ ٹانگا پکی سڑک سے اتر کے کچی میں داخل ہو گیا اور کچھ آگے جانے کے بعد درختوں کے جھنڈ میں رک گیا۔ کوچوان نے مجھے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ میں نے نیچے اتر آئی۔ کچے راستے سے ایک ذیلی راستہ نیچے ترائی کی طرف جا رہا تھا۔ کوچوان نے میرا اٹیچی کیس سنبھالا اور اس راستے پہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ اس راستے کے اختتام پر وہ روشنیاں موجود تھیں جنہوں نے میں نے ٹانگے میں دیکھا تھا۔ روشنیوں سے آگے سنگلاٹ چٹانیں، پہاڑوں کا حوالہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم آہستہ رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے روشنیوں کے درمیان تک پہنچ گئے۔ یہ ایک چند پرانی طرز کی بنی ہوئی لائٹوں کی روشنی تھی۔ زمین کے 50-60 گز کے حصے کو ہموار کر کے پلیٹ فارم کی شکل دی گئی تھی۔ چند بینچوں پر 8-10 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں 3 عورتیں تھیں جو میری طرح ہمسائے ملک کی مخصوص کپڑوں میں ملوث تھیں۔ پلیٹ فارم کے ساتھ ریل کی پٹری پہاڑوں کے اندر جا رہی تھی۔ ریلوے کا کچھ نظام کسی حد تک یہاں موجود تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ اس میں حکومت ملوث نہیں ہے۔ یہ سب غیر قانونی تھا۔ پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے بعد کوچوان نے مجھے عورتوں والی بینچ پہ بیٹھنے کے لیے کہا اور خود کچے راستے پہ چلتا ہوا واپس گھوڑا گاڑی کی طرف چلا گیا۔ میں نیچے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ ان عورتوں میں سے ایک کا نام زبیدہ تھا۔ وہ جلدی میرے ساتھ گھل مل گئی۔ میرے پوچھنے پہ اس نے بتایا، ہمارے بہت سے رشتہ دار ہمسائے ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں جب بھی ان سے ملنے کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے تو ہم اندھیرا ایکسپریس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ محفوظ اور سستا راستہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی ٹرین وغیرہ کا چکر ہے؟ پلیٹ فارم سے نیچے دکھائی دینے والی پٹری اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ ایک چھوٹی سی ٹرین ہے۔ در حقیقت کافی عرصے قبل یہاں کوئلے نکالنے کی کان ہوا کرتی تھی۔ اس کے متعارف ہونے کے بعد ہاشم خان نے سب کچھ گورنمنٹ سے لیز پر حاصل کر لیا۔ کوئلے کی کان کو مضبوط اور محفوظ سہارا دینے کے بعد اس نے مزید کھدائی کروائی اور سرنگ کا دوسرا راستہ ہمسائے ملک کی سرحد کے پار جو باجوڑ گاؤں کے پاس نکلا۔ سرنگ کے اندر آہنی پٹری گورنمنٹ کی طرف سے نصب تھی۔ کوئلہ نکالنے والے ڈبے اور مختصر انجن بھی اسے حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ یہ سب کو مرمت اور رد و بدل کی ضرورت تھی۔ ہاشم خان نے گورنمنٹ سے قرض لے کے ڈبوں اور انجن کی حالت کو بہتر بنایا، پٹریوں کو جال کو ملکی حدود کے اندر تک پھیلا دیا، پلیٹ فارم کو مختصر اسٹیشن کی صورت دی اور اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں حیرت بھرے چہرے کے ساتھ اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پہ میں نے پوچھا کہ اتنی دور دراز کے علاقے تک تشہیر اور معلومات کو عام کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا کیا جو مسافر قانونی راستے کو چھوڑ کے غیر قانونی راستے کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں؟ زبیدہ نے بتایا، ہمسائے ملک کی ایمبیسی میں ہاشم خان کا چھوٹا بھائی چپراسی لگا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو آسان اور سستے راستے کا لالچ دے کے فیروز آباد لاتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے وہ دوبارہ قانونی راستے کے بجائے اسی کو ترجیح دیتا ہے۔ اور میں نے تو آج سے 3 سال قبل جب پہلی دفعہ اندھیرا ایکسپریس کے ذریعے ہمسایہ ملک کا سفر کیا تب قانونی راستے کو نظر انداز کر دیا۔ یقیناً تم بھی اسی راستے پہ سفر کرنے کے بعد اپنے خاندان کو اس پر سفر کی نصیحت کرو گی۔ یہی نصیحت ہاشم خان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ آج اس کے پاس ایسے مقاصد اور مستقل مسافر ہیں جو ہر 2-3 مہینے کے بعد ہمسایہ ملک تک جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ان میں اسمگلروں کی تعداد زیادہ ہے۔
ہماری بات چیت کے درمیان میں رہ گئی محب سی گھڑگھڑاہٹ کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ قریبی پہاڑوں سے اندھیرا ایکسپریس کا پراسرار ہیولا جو کہ غرق واقع سائے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا، نمودار ہو کے اسٹیشن کی طرف بڑھنے لگا۔ بینچ پہ بیٹھے ہوئے افرادوں کے جسموں میں بے چینی کی لہر دوڑی اور وہ اپنا سامان ہاتھوں میں تھام کر کھڑے ہوئے۔ ان میں چند ایسے تھے جن کا سامان لکڑی کے کریٹوں میں بند تھا۔ یہ سب اسمگلنگ کی نیت سے اپنا مال ہمسائے ملک لے جا رہے تھے۔ گھڑگھڑاہٹ کی آواز میں شدت پیدا ہوئی اور کالے رنگ کا بھدا انجن مختصر اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہو کے جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ اس کے پیچھے چند بوگیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ عام ٹرین کی بوگیوں سے چھوٹی تھیں۔ ان کی سائڈ کی زیادہ تر دیواریں خالی اور مختصر آہنی ڈنڈوں پہ مشتمل تھیں۔ یہ بالکل کسی پارک میں چلنے والی گاڑی ڈبوں کی مانند تھی۔ کسی بھی ڈبہ یا پھر انجن کے اندر لائٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ انجن کے ساتھ والا ڈبہ سامان رکھنے کے لیے مختص تھا۔ اس ڈبے میں سے ایک ادھیڑ عمر آدمی نیچے اتر کے مسافروں کی طرف آ گیا۔ مسافروں نے اپنا سامان اس کے حوالے کرنا شروع کر دیا۔ وہ سامان لینے کے بعد اس پہ ٹیگ لگا کے بوگی نمبر اور مسافر کا نام تحریر کرتا، پھر سامان کو اٹھا کے انجن کے پیچھے لگے ہوئے ڈبے میں منتقل کر دیتا۔ مسافر بوگی نمبر اور سیٹ نمبر لے کے اپنے ڈبوں کی طرف چلا جاتا۔ مجھے بوگی نمبر 3 اور سیٹ نمبر 15 ملی۔ یہ فیملی ڈبہ تھا۔ زبیدہ کی سیٹ میرے ساتھ تھی۔ سخت سردی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں بھی رات نہایت ٹھنڈی اور یخ بستہ ہوتی ہے۔ مجھے اپنے جسم میں کپکپی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے پاس کپڑوں کا فقدان تھا، تاہم زبیدہ مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ میں سے کمبل باہر نکالا اور ہم دونوں نے اوڑھ لیا۔ اس کا شوہر اور بچے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھے تھے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا، پھر سفر کی دعا پڑھنے کے بعد گاڑی چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ انجن کی ربوں سے اتر کر مختلف جانب لگایا جا رہا تھا۔ میں نے زبیدہ سے پوچھا، سفر کتنے گھنٹوں پہ محیط ہے؟ اس نے بتایا، کم و بیش 1.5 گھنٹے کے بعد ہم ہمسائے ملک کے حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے کا سفر ہمیں پیدل طے کرنا ہوگا۔ یوں سمجھو کہ ہمارے سفر کا یہ نہایت حساس معاملہ ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر ہمسایہ ملک کی فوج تعینات ہے اور ہلکی سی آواز بھی انہیں اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ حالات سے کچھ بعید نہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سرنگ میں سفر کرنے والے تمام مسافر ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ میں نے پوچھا، سرنگ سے باہر نکلنے کے بعد ہمیں قریبی شہر تک پہنچانے کے لیے کیا اقدام ہوں گے؟ زبیدہ نے بتایا، باجوڑ گاؤں میں ہاشم خان کے بڑے بھائی کا ہوٹل ہے۔ تمام مسافر ایک دن کے لیے وہاں قیام کریں گے۔ ہاشم خان کے بھائی کا اثر رسوخ وہاں قابل قدر ہے۔ ریل گاڑی پہاڑی علاقے میں داخل ہوئی تو گھڑگھڑاہٹ کی آواز میں زیادتی پیدا ہوئی۔ میں نے اونچی آواز میں زبیدہ سے پوچھا، یہ تمام غیر قانونی کام حکومت کی آنکھ سے بچ کر ناممکن تو نہیں؟ وہ سب کیسے کر رہے ہیں؟ زبیدہ مسکراتے ہوئے بولی، حکومت کے کاغذات میں ہاشم خان نے یہ پہاڑی سرنگ لیز پر حاصل کی ہے۔ دن کے وقت اسے کوئلہ نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسمگلنگ کا کام رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے۔ یہاں ارد گرد آبادی نہیں ہے۔ کوئلے کے کان میں کام کرنے والے تمام مزدور ہاشم خان کے ساتھ فیروز آباد سے آتے ہیں۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں اور ہاشم خان کی ہمراہی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اندھیرا ایکسپریس کے متعلق کسی کو بتانے والا یہاں کوئی نہیں پایا جاتا۔ گاڑی اچانک اس سرنگ میں داخل ہوئی۔ گپ اندھیرا پہلے ہی طاری تھا، اب اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہمارے یک بستہ جسموں کو یکلخت گرمی کا احساس ہوا۔ چلنے میں یہ گرمی نہایت فرحت بخش محسوس ہوئی۔ اس کے بعد جسم پسینے میں شرابور ہونے لگے۔ زبیدہ نے کمبل اتار کے شاپنگ بیگ میں منتقل کر دیا۔ ٹرین کی رفتار آہستہ ہوئی، پھر وہ جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سرنگ میں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر ٹارچ کی محدود روشنی میں چند افراد نے مسافروں کو آکسیجن ماسک اور اس سے منسلک مختصر سلنڈر پکڑانے شروع کیے۔ وہ ان کے استعمال کا طریقہ بتاتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے سلنڈر کو سیٹ پہ رکھ دیا۔ ابھی اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ٹرین دوبارہ آگے بڑھنے لگی۔
سرنگ کو لکڑی کے شہتیروں سے سہارا دیا گیا تھا۔ چھت سے زمین کی اونچائی ٹرین کے ڈبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہمارے جسموں و سینے میں شرابور ہو گئے۔ ہوا میں آکسیجن کی گیس انتہائی حدود سے بھی آگے نکلنے لگی۔ تب آکسیجن سلنڈر نے کام دکھایا۔ ڈبے کے اندر گھمگیر خاموشی طاری تھی۔ میں نے آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ تب مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، سفر کتنا طویل تھا اور کتنا وقت گزر گیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب ٹرین جھٹکے کے ساتھ رک گئی اور زبیدہ ڈبے سے نیچے اترے۔ یہاں منجلی روشنی طاری تھی۔ گاڑی ایک مختصر پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی۔ سرنگ آگے جا کے گھوم رہی تھی، تاہم زمین پہ پٹری نہیں تھی۔ زبیدہ نے بتایا کہ اب کچھ ہی دیر میں ہم ہمسائے ملک کے حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ پلیٹ فارم پر اس کا شوہر اور بچے کھڑے تھے۔ وہ حضرات جنہیں اسمگلنگ کے لیے سامان آگے لے جانا تھا، انہیں کلی درکار تھے اور یہ کلی اندھیری ایکسپریس کے منتظمین کی جانب سے سرنگ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ وہ سیاہ کپڑے پہنے دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ زبیدہ بولی، ان کے ریٹ مخصوص گروہ ہیں، ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ زیادہ سامان کی مناسبت سے ان کے پاس ریٹ بھی ہیں۔ سامان ان ریڑھیوں میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ زبیدہ اور اس کے گھرانے کے پاس سامان کی کچھ زیادہ تعداد تھی، اس لیے انہوں نے بھی کلی کا انتخاب کیا۔ زبیدہ نے زبردستی میرا بریف کیس بھی کلی کو تھما دیا اور گیس سلنڈر کے ساتھ لگے مختصر سلنڈر کو ہاتھ میں اٹھایا۔ ہم نے ہمسائے ملک کے حدود میں سفر کا آغاز کر دیا۔ زمین پتھریلی تھی لیکن ہموار تھی، اس کے باوجود بھی کلیوں کو سامان سے بھری ہوئی ریڑھیوں کو آگے لے جانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ غیر ملکی حدود میں داخل ہونے کے فوراً بعد ہاشم خان کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کے عورتوں سے برقعے اور دیگر ایسا سامان جس میں آیتوں پر مشتمل کتابیں، تعاویذ، پاکستانی کرنسی اور وہ بھی ملبوسات میں شامل تھے جن کے ذریعے ہماری شناخت ہو سکتی تھی، ہم سے امانتاً لے لی اور پاکستانی کرنسی کی مناسبت سے ہمیں ہمسائے ملک کی کرنسی دے دی۔ ہم سے لیے گئے سامان اور برقعوں پر انہوں نے ہمارے ناموں کی پرچیاں چپکا دیں۔ یقیناً واپسی پر یہ سامان ہمیں واپس مل جانا تھا۔ ایک دفعہ پھر آگے کا سفر شروع ہوا۔ میں نے زبیدہ سے پوچھا، میں پہلی دفعہ یہاں جا رہی ہوں، مجھے راستوں اور مقامات کے متعلق کچھ علم نہیں، مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ وہ بولی، وہاں گائیڈ بھی ہیں اور ہاشم خان کے آدمی معقول معاوضہ لے کے جہاں کہو وہاں پہنچا دیتے ہیں، تاہم میرے خیال میں گائیڈ زیادہ بہتر ہیں۔ وہ سب مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ ہمارا سفر مزید 1 گھنٹے پہ محیط ثابت ہوا۔ بچے تھک کر رونے لگے، ان کے ماں باپ نے انہیں گودوں میں اٹھایا، لیکن آکسیجن کے سلنڈر کی وجہ سے چلنا دشوار ثابت ہونے لگا۔ تب اس کے لیے جو کلی حضرات کی خدمت یا ایوازِ معاوضہ حاصل کی گئی تھی، سرنگ کے دہانے کے پاس پہنچ کے مسافروں کو ٹھنڈی بوتلیں اور مختلف کھانے پینے کا سامان فروخت کیا گیا۔ یہ سب ایک نہایت وسیع اور منتظم کاروبار پہ مبنی تھا۔ یہاں ہر سہولت کی مناسبت سے دستیاب تھی، آپ پیسہ دے کر سب کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ سرنگ کے خارجی دہانے کے پاس متحدہ بینچ رکھے تھے۔ مسافر ان بینچوں پہ بیٹھ گئے، ان سے گیس ماسک، سلنڈر واپس لے لیے گئے۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا اور ہمیں منہ اندھیرے ہاشم خان کے ہوٹل تک پہنچنا تھا۔ آدھے گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم سرنگ سے باہر آ گئے۔ ٹھنڈی اور معطر ہواؤں نے ہمارا خیر مقدم کیا، تاہم اندھیرے کی دبیش چادر اب بھی قائم دائم تھی۔ راستہ ہموار تھا، ہمیں سنبھل کر قدم اٹھانا پڑ رہا تھا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد ہم کچے راستے پہ پہنچ گئے۔ قریب ہی کوئی ندی بہہ رہی تھی، مینڈکوں کی ٹررانے کی آوازیں اور آبی پرندوں کی مخصوص آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آبادی کے دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہمیں درختوں کے جھنڈ کے درمیان 2 ٹرک کھڑے دکھائی دیے۔ کلیوں نے سامان کو پچھلے ٹرک میں منتقل کرنا شروع کر دیا، جبکہ ہمیں دوسرے ٹرک میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہاں بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام نہیں تھا۔ ٹرک کی زمین آہنی تھی، لیکن زبیدہ کے کہنے کے مطابق سفر زیادہ طویل نہیں ہے۔ مسافروں کے بیٹھتے ہی ٹرکوں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ کچے علاقے میں یہ سفر نہایت دشوار اور تکلیف دہ ثابت ہوا، تاہم سڑک پہ پہنچنے کے بعد مستقل لگنے والے جھٹکوں میں کمی واقع ہوئی اور ٹرکوں کی رفتار میں بھی اضافہ ہوا۔
صبح 4:30 بجے کے قریب ہم شہباز خان کے ہوٹل تک پہنچ گئے۔ رقم کی ادائیگی اور مختلف حفاظتی ہدایت کے بعد ہمیں ہوٹل میں کمرے دے دیے گئے۔ میرا کمرہ زبیدہ کی فیملی کے ساتھ والا تھا۔ مجھے ایک دفعہ پھر متلی کا احساس ہونے لگا۔ کھانے کی خواہش بھی سر ابھارنے لگی۔ میں نے روم سروس کو فون کر کے ناشتہ لانے کے لیے کہا اور الٹی روکنے والی گولی کھانے کے بعد باتھ روم میں آ گئی۔ میں نے نہایت اہتمام کے ساتھ وضو کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد چند صورتوں کا وظیفہ کیا۔ اس اثناء میں ویٹر نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وظائف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ٹپ دی اور تب وہ بولا، پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے، وہ اس دفعہ ساتھ نہیں آئے۔ میں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر مزید ایک نوٹس کی ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، انہی کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ان کا حلیہ کیا تھا؟ ویٹر بولا، مجھے حیرت ہے آپ ان کے ساتھ متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ آپ کے قریبی رشتے دار تھے، تاہم مجھے سروکار نہیں، میں بتا ہی دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا اور دوسرا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کے بعد اس نے جو حلیے بیان کیے اس کے سننے کے بعد مجھے یہ جاننے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ جبران اور حیات اکیڈمی کے سربراہ ملک حیات تھے۔ حیرت کا شدید پہاڑ میرے سر پہ ٹوٹ پڑا۔ مجھے جبران پہ شک تھا، تاہم ملک حیات صاحب کے متعلق میرا وہم و گمان میں بھی جو نہیں تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ مجھے ہمسایہ ملک کیوں لایا گیا؟ کیا معاملے کے پیچھے کوئی خاص مقصد کار فرما تھا یا پھر جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے استعمال کیا گیا؟ ویٹر اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے ناشتے کی ادائیگی کی اور اس کے بعد جانے کے بے دلی کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی۔ میرا دماغ مختلف سوچوں کے گھیرے میں تھا۔ جبران اور ملک حیات صاحب مجھے ایک ماہ ہمسائے ملک میں گھمانے پھراتے رہے، لیکن میرے دماغ میں اس کے متعلق جو موجود نہیں تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان گزرے واقعات کو میرے ذہن میں سے کھرچ کے باہر نکال دیا گیا ہو۔ میں نے فجر کی نماز اسی وضو میں کی ادا کی اور آرام کی نیت سے بستر پہ لیٹ گئی۔ تمام رات کی تھکن نے رنگ دکھایا اور میں گہری نیند سو گئی۔ دن کے 1:30 بجے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، ویٹر سامنے کھڑا تھا۔ اس نے معذرت طلب کرتے ہوئے مجھ سے کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ میرے کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاہم ویٹر کا دل رکھنے کے لیے میں نے کچھ آرڈر دے دیا۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، مجھے کچھ مزید معلومات ان دونوں افراد کی مناسبت سے درکار ہیں، مثلاً ان کے باجوڑ گاؤں سے آگے کی منزل کیا تھی، یا پھر ان کے رشتے داروں کے متعلق جو بھی معلوم ہو تو میں تمہیں معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویٹر سوچ میں پڑ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، میرے لیے بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو نماز پڑھتے دیکھ کے میرے دل میں آپ کے لیے عزت و احترام کا گوشہ بیدار ہو گیا ہے۔ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا تاکہ مجھے ان دونوں افراد کے متعلق ان سے زیادہ اور کچھ معلوم نہیں کہ اس کا براہ راست تعلق آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے باوجود بھی میں ایک ایسی ہستی سے واقف ہوں جو ان دونوں کے اس مقامات کے متعلق جانتی ہے جہاں ان کا آنا جانا تھا۔ میں نے پرس سے چند نوٹ نکال کے اس کی ہتھیلی پہ رکھے۔ میں تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی اگر تم نے میرے لیے اتنا بھی کر دیا۔ اس نے نوٹ واپس کرتے ہوئے کہا، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں بغیر کسی مفاد کے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نوٹ واپس لے لیے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، ہمارے ہوٹل کے مخصوص سروس میں چند پرائیویٹ ٹیکسیاں بھی کام کرتی ہیں، ان میں سے ایک روپا کی ہے۔ آپ کے ساتھ آنے والے دونوں افراد نے اسی ٹیکسی کا انتخاب کیا ہے۔ روپا اس جگہ سے آگاہ ہے جس کے متعلق انہوں نے اسے بتایا ہے۔ آپ کھانا کھا کے تیار ہو جائیں، میں روپا کے متعلق معلومات کرتا ہوں۔ وہ آرڈر کی تکمیل کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وضو کیا اور ظہر کی نماز کے لیے چادر بچھائی۔ نماز کے بعد میں نے چند آیتوں کا ورد کیا۔ میرا دماغ فارغ ہونے سے قلب ویٹر نے میز پہ کھانا لگا دیا۔ میں نے چادر کو جسم کے گرد اوڑھا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئی۔ روپا میری ہم عمر سانولی سلونی تیکھے نقوش والی عورت تھی۔ وہ سرخ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی۔ اس کی ٹیکسی بہت پرانی اور زنگ آلود تھی، تاہم اس کے کہنے کے مطابق انجن عربی گھوڑے کی مانند طاقتور اور تازہ دم ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لیا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ جوڑے ہوئے بولی، رام کی کرپا ہونی چاہیے۔ میرا دماغ کمپیوٹر کی مانند 3 ماہ پہلے کی اس فہرست کے متعلق بھی اچھی طرح جانتا ہے
جنہیں میں نے مختلف جگہوں سے اٹھایا اور مختلف جگہوں پہ پہنچایا۔ آپ سے ملاقات تو صرف 1 ماہ قبل ہوئی ہے، میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر تمہارے دماغ کا امتحان ہو جائے، میں نے اسی جگہ جانا ہے جہاں تم نے 1 ماہ قبل میرے ساتھ آئے ہوئے افراد کو چھوڑا تھا۔ روپا نے بتایا، وہ جگہ کافی دور ہے، مجھے علاقہ یاد ہے، امروہہ، علی سید پور محلہ 2 نارہ۔ میں نے مطمئن انداز میں سیٹ کے ساتھ ٹیک لگایا۔ یہ وہی ایڈریس تھا جو مجھے اٹیچی کیس سے ملا تھا۔ روپا نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ہمسایہ ملک میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو معیوب نہیں خیال کرتیں۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم ہے کہ کھربوں کی آبادی میں آدھے سے زیادہ افراد کا تعلق غریب طبقے سے ہے۔ ان میں بہت سوں کی پیدائش فٹ پاتھ پہ ہوتی ہے، جوانی اور بڑھاپا جو فٹ پاتھ پر گزرتا ہے، اور آخر میں موت بھی فٹ پاتھ پہ واقع ہوتی جاتی ہے۔ روپا ان میں سے ایک تھی، تاہم فرق صرف اتنا تھا کہ 10 جماعت پڑھنے کے بعد کسی اور کی ٹیکسی بھاڑے پہ چلا رہی تھی، غیر شادی شدہ تھی، 4 بہن بھائیوں کی واحد کفیل ہونے کے ساتھ اپنا گھر بسانے کے لیے اسے وقت نہیں ملا، اور جب ملا تب عمر کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ حالانکہ معقول عمر کی قبول صورت تھی، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ نہایت باتونی عورت تھی۔ میں نے باتوں سے بچنے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ عصر نماز میں نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے ادا کی اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اپنے چاروں طرف دم کیا۔ ٹیکسی شہر کے باہر سفر کر رہی تھی۔ 5:30 بجے کے قریب روپا نے ٹیکسی کو سڑک کے کنارے روک دی۔ یہ دہلی کا نوحی علاقہ ہے۔ امروہہ اچھا خاصے بڑے شہر کی مناسبت سے جانا جاتا ہے، تاہم مضافات میں واقع علی پور سیدہ کی آبادی مختصر ہے۔ روپا نے مجھے بتایا کہ اس نے ان دونوں افراد کو ذیلی سڑک کے پاس اتارا تھا۔ میں نے میٹر کے مطابق رقم ادا کی اور ٹیکسی سے اتر کے قریب دکھائی دینے والی آبادی کی طرف بڑھنے لگی۔ یہ ایک صاف ستھری کاروباری طبقہ سے تعلق رکھنے والا علاقہ تھا۔ انڈسٹریل ایریا یا نوحہ میں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے جبران اور حیات صاحب کی آمد کی وہ وجہ سمجھ نہیں آئی، اور اس سوچ سے بالا تر انہیں وسیع و عریض علاقے میں تلاش کرنا بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کمرشل ایریا میں قدم رکھا۔ یہاں مختلف کمپنیوں کے دفاتر اور کالج کی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پیدل چلنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ کتابیں ہاتھ میں تھامے گھوم رہے تھے۔ میں پہلی گلی سے نکل کے دوسری میں داخل ہوئی۔ تھوڑا آگے جانے پہ مجھے غیر متوقع طور پہ ملک حیات اکیڈمی کا مختصر بورڈ دکھائی دیا۔ میں نے اٹھتے قدم جہاں تھے وہیں جم گئے۔ ہماری اکیڈمی ہمسائے ملک میں کام کر رہی ہے، میں اس سے آگے نہیں تھی، تاہم جھماکے کے ساتھ ایک خیال دماغ میں ابھرا۔ جبران اور حیات صاحب کی آمد اکیڈمی کے قیام کے متعلق ہو سکتی ہے، اسی مناسبت سے اس کی رہائش اکیڈمی کی عمارت میں متوقع ہو سکتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے گیٹ پہ لگی ہوئی ڈور بیل پر انگلی رکھ دی۔ دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ میرے جسم میں یکلخت بے چینی کی لہر دوڑنے لگی۔ میں وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی جہاں مجھے لاشعوری نیند کے دوران لایا گیا تھا۔ یقیناً حالات سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ قدموں کی آواز سنائی دی، پھر جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ ایک چپراسی کی وردی پہنے آدمی کو صورت دکھائی دی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک حیات صاحب کو بتاؤ کہ ہمسایہ ملک سے ان سے ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے۔ آدمی نے غیر متوقع طور پر اسباب میں سر ہلایا اور مجھے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ میں عمارت کے اندر قدم رکھ دیا۔ کار پورچ کے سامنے برآمدہ بنا ہوا تھا جس میں 4 کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ میرے آگے چلنے والا آدمی تیسرے دروازے کے پاس رک گیا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے حیات صاحب کی آواز سنائی دی، عبدالرحیم باہر جو بھی ہے اسے اندر بھیج دو۔ آدمی نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ ایک طویل و عریض کمرہ نما ہال تھا۔ باقی 2 کمروں کے دروازے اسی ہال میں کمرے سے منسلک تھے۔ کمرے کے اندر 10 کے قریب افراد میرے منتظر تھے۔ یہ سب جانے پہچانے چہرے تھے۔ غیر متوقع صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے مجھے متلی کا احساس ہونے لگا۔ دماغ پہلے ہی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کمرہ یکلخت گھومنے لگا اور میں چکراپ کے زمین پہ گر گئی۔
گرنے سے قبل مجھے احساس ہوا جیسے کسی نے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کے مجھے تھام لیا ہو۔ آنکھیں بند ہونے سے قبل میں نے حیات صاحب کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب دیکھا، پھر بے خود ہو گئے ان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ شاید فرحت بخش ٹھنڈک کا احساس تھا جس نے میرے دماغ میں ہلچل پیدا کر دی۔ تاہم آوازوں نے مجھے ہوش ہواس سے آشنا کرنا شروع کیا، سب جانی پہچانی آوازیں۔ دیار غیر میں اپنوں کا احساس نہایت سکون بخش محسوس ہوا۔ میں نے آسودگی کے شدید احساس سے مغلوب ہو کے آنکھیں کھول دیں۔ ماحول یک لخت تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ وہ سب اپنی خوشی کا اظہار تالیاں بجا کے کر رہے تھے۔ ان میں ملک حیات، جبران، رضوانہ، اسلامک اکیڈمی کے پرنسپل طاہرہ، مجیب الرحمن، اکیڈمی کے تعلق رکھنے والے تمام اساتذہ بدرجہ اتم موجود تھے۔ پہلا احساس مجھے یہ ہوا کہ میں اپنے ملک میں واقع اکیڈمی کی عمارت میں ہوں۔ پھر تمام واقعات فلم کی صورت طرح پردے پر پھیلنے لگے اور میں ہڑبڑا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سب میرے سامنے مسرت بھرے چہرے لیے کھڑے تھے۔ ملک حیات صاحب مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، ہم تمہیں ہمسائے ملک کی سرزمین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں تمہاری دماغی کیفیت کے متعلق یہ بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں، اس لیے تمہاری حیرت کو جلدی دفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات کوئی غیر معمولی یا فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے، لیکن مجھ سے نادانستگی میں جو گناہ سرزد ہوا ہے، میں اس کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تم مجھے جو سزا بھی دو گی مجھے منظور ہوگی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ رضوانہ نے پانی کا گلاس بھر کے میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ہی گھونٹ میں پانی حلق میں انڈیل لیا۔ حواس اس کے کچھ بحال ہوئے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وسیع و عریض ہال میں کرسیاں میز رکھ کر لیکچرار روم کی صورت دی گئی تھی۔ میں جس کرسی پہ بیٹھی تھی اس کے آگے نہایت قیمتی لکڑی سے بنی ہوئی میز تھی۔ اکیڈمی کے اساتذہ اور دوسرا اسٹاف کرسیوں پر برجمان تھا۔ ملک حیات صاحب دوبارہ گویا ہوئے، تم مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہو کہ دین اور تبلیغ کا سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اس بھلائی کے کام میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی حتی المقدر حصہ لے رہے ہیں۔ تمہیں یہ جان کے حیرت ہوگی ہماری اکیڈمی میں بھی جنات ہیں۔ یہ انسانوں کے علاوہ غیر مسلم جنات پر بھی تبلیغ میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان غیر مسلم جنات کی تعداد ہمارے ملک کی نسبت ہمسائے ملک میں زیادہ ہے۔ یہ ہماری طرح سوچ، فکر، حالات، واقعات کو اپنے لحاظ سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہندو جنات میں شرپسندی زیادہ ہوتی ہے، انسانوں کو پریشان کرنا، انہیں غلط راستوں کی طرف راغب کرنا ان کے محبوب مشغلوں میں شامل ہے۔ ہماری اکیڈمی کی اب تک کی تمام برانچز مسلم ممالک کی حدود تک محدود تھیں، تاہم ضرورت اس امر کی تھی کہ غیر مسلم ممالک میں بھی ان کا انعقاد کیا جائے۔ بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہم نے ہمسائے ملک کو پہلا ہدف بنایا اور جنات پہ مشتمل جماعت کو یہاں منتقل کیا۔ دینی امور اور تبلیغ کے سلسلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ ماہ علی پور سید کے اکیڈمی میں مختصر میٹنگ رکھی۔ اس میٹنگ کی سربراہی میں نے کی، تاہم دینی امور پر بات چیت کے لیے تمہیں استعمال کیا گیا۔ تمہارے شعور کو سلا کے لاشعور کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا گیا۔ کام نہایت تسلی بخش رہا، تاہم مجھ سے انجانے میں غلطی سرزد ہو گئی جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے اس غیر ارادی فعل پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے تم سے معافی کا خواستگار ہوں۔ ہمارے درمیان شادی کے رشتے کی بات کافی دنوں سے چل رہی ہے۔ تمہاری طرف سے نیم رضامندی کا اظہار ہو چکا تھا۔ شاید اس اظہار کو مدنظر رکھتے ہوئے میں انجانے میں اس فعل کا مرتکب ہو گیا۔ ملک واپسی کے بعد شرمندگی کے احساس نے مجھے نظریں چرانے پہ مجبور کیا اور میں چند دنوں کے لیے دوبارہ ہمسایہ ملک آ گیا۔ جنات کی جماعت کا اصرار تھا کہ تم ہمسایہ ملک میں ان کے ساتھ کام کرو، اس لیے ملک کی اکیڈمی میں تمہارا استعفیٰ بھجوا دیا گیا اور حالات کے دھارے پر چھوڑ کر تمہیں جبران کی ہمراہی میں ہمسایہ ملک کی طرف بھیج دیا۔ میں نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں ان کی مخاطب کرتے ہوئے کہا، دین و تبلیغ کی خوبصورت سلسلے کے درمیان آپ نے جو شرپسندی کی انتہا کی ہے، میرے خیال میں آپ کے لیے اس اقدام پہ شیطان بہت خوش ہوگا اور اس فعل سے نگاہیں چرانے کے لیے آپ نے مجھے
بیچ مجھدھار میں اکیلا چھوڑ کے فرار ہونے کو ترجیح دے کر مزید دوغلے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو تمام زندگی معاف نہیں کروں گی۔ اکیڈمی کی پرنسپل طاہرہ مجید الرحمن اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں اور بولی، ٹیچر بسمہ انسان خطا کا پتلا، اس لیے ان سے غلطی ہوئی ہے، اگر نہ ہو تو فرشتہ اور انسان میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رحمۃ علیہ جنت میں سرزد ہوئی تھی، دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا، قابل حابل سے اپنی بہن کے لیے قتل ہوا، شرمندگی کے سلسلے کو تقویت ملی۔ تاہم معافی کر دینے کی جو فضیلت اسلام میں ہے، اس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ در حقیقت حیات صاحب کا قصور زیادہ نہیں ہے جتنا دکھائی دے رہا ہے۔ اس فعل کے لیے اسکانے کی وجہ وہ میٹنگ تھی جو گزشتہ ماہ علی پور سید کی اس اکیڈمی میں منعقد ہوئی تھی۔ فراغت کے بعد ملک صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ جلدی ہی تمہارے ساتھ رشتہ ازواج میں بندھنے کے لیے ہمسائے ملک میں باقاعدہ دین تبلیغ کے سلسلے کے لیے اپنی بقایا زندگی نظر کرنے والے ہیں۔ اس تقریب کے دوران ہم سب نے مختصر رسمی طور پہ تم دونوں کو اسٹیج پہ بٹھا کے سلامی دی اور تم دونوں اسی وقت نہ دکھائی دینے والے مضبوط بندھن میں بندھ چکے تھے۔ شاید اس بندھن کو محفوظ نظر رکھتے ہوئے ملک صاحب سے غلطی سرزد ہو گئی۔ ہم سب اکیڈمی والوں کی سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے برائے مہربانی ملک صاحب کو معاف کر دو اور تمہاری رضامندی ہو تو آج ہی ہم مختصر تقریب کے دوران تم دونوں کا نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہال میں بیٹھے افرادوں نے تالیاں بجا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور میں نے اظہار رضامندی کے طور پہ سر جھکا دیا۔ پرنسپل طاہرہ دوبارہ گویا ہوئیں، ہمسائے ملک میں کام کرنے سے قبل میں تمہیں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ملک حیات صاحب، جبران اور میرے علاوہ یہاں سب ممبر جنات سے طبقہ رکھتے ہیں۔ جبران نے حال ہی میں اکیڈمی کو منتخب کیا ہے، وہ معاشرے کا ٹھکرایا ہوا افراد ہے۔ تمہاری اسلامی تعلیم نے اسے بہتر راستے کے انتخاب میں مدد دی اور آج وہ ہمسائے ملک میں ہمارے ساتھ دین تبلیغ کا کام کا آغاز کرنے والا ہے۔ آخر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ قانونی طور پہ کام کرنے کے لیے ہمیں تمہارے کاغذات درکار ہیں تاکہ کسی قانونی پیچیدگی کے بغیر کام کی شروعات کی جا سکے۔ ہال کمرہ ایک دفعہ پھر تالیوں کی گونج دار آواز سے گونج اٹھا اور میں نے مطمئن انداز میں آنکھیں موند لیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔